رب کریم نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اے مومنو تم آپس میں مشورہ کر لیا کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر اپنے پورے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنے مشورے پر عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر توحید و رسالت کے اتنے دماغ ملے ہوں، دل ملے ہوں، اور اس کے بعد پھر وہاں پر کوئی قرارداد پاس کی گئی ہو، جیسے ہی اس قرارداد پر تم اپنی ہمت کے ساتھ کھڑے ہوگے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ مشورہ کرنے کی برکت رب کریم نے قرآن مجید میں فرمائی۔ کس کے پاس اتنی عقل ہے؟ جہاں کی ساری عقلیں جوڑ لو تب بھی میرے نبی کی عقل کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف، اور کہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، شام کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں یہ کتاب ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سیرت کے اندر یہ کتاب نصاب میں شامل ہے۔ تو آپ نے بھی یہ بات کہی، فرماتے ہیں کہ عقل صلاۃ و تسلیم کی عقل شریف کالشمس و ضحاہا، کہ جیسے چڑھتا ہوا سورج ہو، یہ حضور کی عقل شریف ہے، اور اس کے سامنے کوئی اپنا ٹمٹماتا ہوا دیا لے کر آ جائے تو اس دیے کی کیا حیثیت ہے؟ چڑھتے ہوئے سورج کے سامنے اتنے سے چراغ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیشہ اپنے جانثاروں کے ساتھ مشورہ اس وجہ سے کیا تاکہ امت کے اندر یہ عادت پڑ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے مشورے کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تعلیم تھی امت کے لیے، ورنہ تو ان کو یہ بھی پتا ہے میں بیٹھوں گا مدینہ شریف میں اور جارڈن کے اندر جو جنگ لڑی جائے گی اس کی لائیو خبریں بھی میں تم کو عطا کروں گا، تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم تو پہلے سے بتاتے ہیں کہ عمر بھی شہید ہوں گے، عثمان بھی شہید ہوں گے، علی بھی شہید ہوں گے، حسن بھی شہید ہوں گے، حسین بھی شہید ہوں گے، کربلا کا منظر یہ ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام جن کو پہلے سے سب کچھ پتا ہے، تو ان کا یہ مشورہ بار بار کرنا اس وجہ سے تھا تاکہ امت کے اندر یہ ذوق پیدا ہو، اور امت ہر مسئلے کے اندر سر جوڑ کر بیٹھے اور مشورہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استشار، عربی کے الفاظ حدیث پاک کے، ما خاب من استشار وما ندم من استخار، وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھا سکتا کہ جس نے قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ کیا ہو، اور وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتا جس نے کام کرنے سے پہلے استخارہ کیا ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مشورہ کرنے کے بعد جو کام کیا جائے گا انشاءاللہ وہ نقصان دہ نہیں ہوگا، اور جو استخارہ کرنے کے بعد کام ہوگا تو اس میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں، اور یہ ابو ہریرہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوت حافظہ عطا کی تھی، سنا ہے نا آپ نے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بھی گفتگو آپ کی سن کر باہر نکلتا ہوں دل بڑا چاہتا ہے کہ آپ کی حدیثیں مجھے یاد رہیں، اور میں آپ کی حدیثیں یاد کرنا چاہتا ہوں، حافظہ میرا اتنا کمزور ہے باہر نکلتے نکلتے بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے وہ عرض کر رہے ہیں، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر کوئی اچھے بکرے کا جو ہے مغز کھا لو، بھائی مغز کو مغز جو ہے وہ تقویت دے، بادام کھا لو، پستے کھا لو، دودھ پی لو، تیل لگا لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حافظہ دینا یہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں۔ کوئی حکیم آپ کو یہ کہہ دے گا کہ بھائی یہ معجون کھا لو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، حافظہ اچھا ہو جائے گا، نہیں ہے تو یہ جڑی بوٹی کا استعمال کر لیں، یہ بادام کھا لیں، یہ تیل لگا لیں۔ حافظے کا ملنا یہ میرے رب کی طرف سے۔ ایک گھر کے اندر 4 بھائی ہوتے ہیں نا،
اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ بھائی بڑا والا سب سے زیادہ ذہین ہے، بقیہ جو 3 ہیں وہ اس کی طرح نہیں. کیا مطلب کہ اس کو رب کریم نے قوت ذہانت اور قوت حافظہ عطا فرمائی. سرور کونین ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا، جو چاہیں جس کو چاہیں جب چاہیں وہ عطا کر دے. ابو ہریرہ بچھاؤ اپنی چادر، بچھا دی انہوں نے اپنی چادر. آقا نے ایسے اپنی مٹھی کو بند کیا اور ایسے کر کے یوں ڈالا. فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ. میں نے جیسے ہی اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن قسم خدا کی میں کوئی بات بھولا ہی نہیں جو میں نے اپنے نبی سے سنی. اب اس چادر کے اندر نہ مرہم گرا تھا، نہ کوئی دوائی پڑی تھی، نہ کوئی جڑی بوٹی تھی، وہاں پر کچھ نہیں. لیکن دیکھنے والی آنکھیں یہ بتا رہی تھی کونین کی ساری نعمتیں انہی خالی مٹھیوں کے اندر تھیں. تو سرکار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو قوت حافظہ عطا فرمایا. وہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص دیکھا ہی نہیں کہ جس نے اتنے مشورے کیے ہوں. سب سے زیادہ میں نے اپنی زندگی میں جسے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا وہ میرے رسول کی ذات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ہے وہ مشورے کیے، اور مشورہ کرنے کے لیے رب نے ان کو جماعت بھی صحابہ کی عطا کی تھی. وہ خوش نصیب لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مشورے میں بیٹھتے تھے. ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سنیں، یہ مشورے کے اندر ہمارے یہاں باقاعدہ کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں محلے کے، جن کو محلے کی پنچایت کمیٹی کا ذمہ دار اور بڑا بھی سمجھا جاتا ہے. ان کا کام ہی ہوتا ہے مشورہ دینا. اچھا وہ اتنے مشہور ہو چکے ہوتے ہیں مشورہ دینے میں کہ وہ مشورہ صحیح دے کہ غلط دے، قوم تب بھی جا کر مشورہ تو اس سے کرتی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ المستشیر معان، جو آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے. تو ایک ہوتا ہے مستشیر مشورہ مانگنے والا اور ایک ہوتا ہے مستشار مشورہ دینے والا. تو جو لینے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ مشورہ کر کس سے رہا ہے، اور جو مشورہ دینے والا ہے وہ مشورہ ایسے دے جیسے وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہو، ویسے ہی اپنے بھائی کو بھی مشورہ دے. بعض ہوشیار کیا کرتے ہیں، مشورے کے اندر پھنسا دیتے ہیں، مشورے میں ڈبو دیتے ہیں، مشوروں میں تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کام جان کر کرتے ہیں تاکہ یہ ڈوب جائے، تاکہ یہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. تو آقا نے فرمایا مشورہ امانت ہے، امانت، اور اس کا حق ایسے ادا کرو جیسے تم اپنے لیے چاہتے ہو ویسے ہی اس کو تم مشورہ دو. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ کی دور حکومت کوفہ، آپ کا جو ہے وہ ریاست کا وہ اماج کا وہ آپ کی ہے کوفے کی زمین. وہاں پر مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کیا بات ہے کہ ابو بکر عمر ان کے زمانے میں مسلمانوں کی جو فتوحات اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ تھا وہ تو سمندر کی طرح تھا، پھیلتا ہی چلا گیا، اتنی فتوحات ہوئی. لیکن آپ کے دور میں تو ایسی کوئی فتوحات نظر نہیں آئی سوائے فتنے فتنے، صبح سے شام تک فتنوں کا ہی مقابلہ ہے. سمندر کی جھاگ کی طرح فتنے پیدا ہو گئے اور صبح سے شام تک آپ ان فتنوں کے خلاف لڑتے ہیں. فتوحات کا وقت کب آئے گا اور آپ کے زمانے میں فتوحات کیوں نہیں ہوئی؟ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر و عمر کے مشیر تھے ہم جیسے، ان کو مشورے دینے والے ہم جیسے تھے، تو فتوحات کا پورا سمندر تھا. لیکن افسوس کہ ہمیں مشورے دینے والے تم جیسے ہیں، اس وجہ سے فتوحات کا سلسلہ یہ رک گیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ آپ کو یاد ہو گئی، مشورہ کرنا، مومنوں کا مل کر بیٹھنا، کسی بات پر رائے کو قائم کرنا. پھر رب نے کہا جب رائے قائم ہو جائے تو پھر ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری محبوب مرغوب عادت ہے وہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کی رائے لیتے، یہ بھی سنیں، جب کسی کی رائے لیتے
اور اس کی رائے حضور کو پسند آ جاتی تو میرے سرکار پھر اس کو شاباشی دیتے، بھرے مجمع میں اس کی تعریف کرتے، سب لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے اور اس کی رائے پر پھر عمل بھی فرماتے۔ اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ کچھ لوگ رائے لیں گے سب سے، جی آپ کی کیا رائے، جی آپ کی کیا رائے، رائے سب سے لینے کے بعد کرتا اپنی ہے، وہ سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، ارے اس کی رائے بھی ایسی، اس کی بھی ایسی، اس کی، میں نے جو کہا نا بھائی اسی پہ کرنا ہے، تو پھر رائے لی کیوں تھی بھائی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی رائے لیتے اور رائے دینے والوں کے اندر جس کی رائے پسند آتی، آقا اس کو شاباشی بھی دیتے، اس کی رائے کی تعریف بھی کرتے اور میرے سرکار اس کی رائے پہ عمل بھی کرتے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ کس کی رائے مقبول تھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ ایک صحابی ایسا جس کو میرے آقا نے فرمایا میری امت کا ملہم یہ ہے، ملہم کا مطلب کہ جس پر خدا کا الہام آئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں غم نہیں۔ فرمایا یہ آیت اسی ملہم کے لیے اتری، اس پر خدا الہام کرتا، اس کی زبان سے خدا بولتا ہے، یہ جب کسی بات پر مشورہ دے دے اللہ اسی مشورے کے مطابق قرآن کی آیت اتار دیتا۔ یہ ذات تھی عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ، سیدی فاروق اعظم کے مشورے پر قرآن مجید کی ایک نہیں متعدد آیات ہیں کہ جس پر فاروق اعظم نے مشورہ دیا تھا اسی کے مطابق قرآن مجید کی آیتیں اتری۔ تیسری میرے سرکار کی محبوب عادت جو حضور کو پسند، کسی کا نام اچھا ہوتا تو حضور اس کے نام کی تعریف کرتے، کیا پیارا نام ہے، کیا اچھا نام ہے، اور اگر کسی کا نام برا ہوتا تو حضور کو اس سے تکلیف ہوتی، لیکن اس پر چھوڑ نہیں دیتے، اس کے نام ہی کو بدل دیتے، نام کو پھر بدل دیتے تھے۔ مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نام پہنچا کس کا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ بیٹی تھی، ایک روایت میں ہے کہ زوجہ تھی، ان کا نام کیا تھا؟ آسیہ، عین سے، حمزے کے ساتھ آسیہ، یہ نام ہے فرعون کی زوجہ کا، اور عین کے ساتھ اگر آسیہ ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمان، نافرمان، اوکے نافرمان کوئی نام ہوا، آسیہ نام تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ نام سنا تو فرمایا کہ آج سے اس کا نام آسیہ نہیں، آج سے اس کا نام جمیلہ ہے۔ کیا نام دیا آقا نے؟ آسیہ کو کیا بنایا؟ جمیلہ۔ اسی طرح سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بڑے پسند تھے۔ کون سے نام؟ ہمارے یہاں آج کل تو ایسے ایسے افلاطونی نام رکھے جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک صاحب کو میں نے دیکھا گود میں بچہ لیے، میں نے کیا نام ہے اس کا، میری عادت میں نام پوچھتا ہوں کیا نام ہے اس کا، انہوں نے نام بتایا، میں تھوڑی دیر کے لیے چکرا گیا، اس لیے کہ وہ نام نہ عربی تھا، نہ فارسی تھا، نہ ہندی تھا، نہ انگریزی تھا، پتہ نہیں کون سی زبان کا تھا۔ میں نے کہا گوگل پہ میں سرچ کرتا ہوں، میں نے اسی وقت گوگل پہ وہ نام لکھا، عربی میں بھی لکھا پھر انگریزی میں بھی لکھا، دونوں مرتبہ میں یہ آیا ناٹ میچ، یعنی پورے زمین پر جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے اندر یہ نام میچ ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے یا تو انہوں نے پھر کوئی پہلے آسمان کا یا دوسرے آسمان کا کوئی نام رکھا ہے، زمین کا نام تو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہم نے رکھنا ہے کہ جو آج تک کسی نے رکھا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سنیں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تمام ناموں میں سب سے پیارا نام ہے عبداللہ، تمام ناموں میں سب سے پیارا نام ہے عبد الرحمن، یہ میرے سرکار کے پسندیدہ نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ جیسے نام رکھے ایسا کہ جس میں معنی تگڑا ہو، حارث، حارث، را اور سے، حارث کیا مطلب ہے اس کا؟ مجتہد، مجاہد۔ فرمایا ایسا نام رکھا جائے۔
حمام. اب یہ حمام اس سے حمام یا اللہ نہیں سمجھیں گے، یہ ہا سے حمام. اور میں جو نام لے رہا ہوں نا حمام، یہ ہا سے ہمت والا. عرب کے اندر یہ نام ہوتا ہے حمام. میں اس علاقے میں گیا جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لاتے تھے ملک شام میں، جس کا نام ہے بصرہ شام. تو میں بصرہ شام گیا تو وہاں پر ایک ٹانگے والا مجھے ملا جس نے پورے شہر مجھ کو گھمایا ٹانگے میں بٹھا کے، اور ساری زیارتیں جس نے کرائیں پہلی مرتبہ. اس کا نام تھا حمام. تو میں نے ایسے ہی مذاق میں اس سے کہا، میں نے کہا حمام کہ حمام؟ کہتا لا یا شیخ، مو حمام، حمام، ہا سے، بڑے ہا سے، دو چشمی ہا سے حمام. میں نے اس کا مطلب کیا؟ کہنا ہمت والا. جب میں سیرت طیبہ کو پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ شخص یاد آ گیا کہ سرور کونین کو اس طرح کے نام پسند تھے کہ جس کے اندر معنی تگڑے ہوں، ہمت والا، مجتہد، مجاہد، طاقت والا. تو اس طرح کے نام رکھنے چاہیے. برے ناموں میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون سا نام ایسا کہ جو برا تھا، پسند نہیں؟ جیسے حرب. حرب کا کیا مطلب ہے؟ جنگ. وہ لوگ اپنے نام رکھتے تھے اس طرح کے، حرب نام ہوتا تھا، جنگ. تو یہ حضور کو پسند نہیں. اسی طرح سے مرہ. یہ مرہ کوئی نام ہے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا. تو اس کے کڑوا بھی ہے، اس کا مطلب بخیل بھی ہے. آپ کو ملے گا مرہ. ماضی کے اندر آپ جائیں گے قدیم عربوں کے ناموں میں مرہ. تو یہ نام پسند نہیں تھا. اس کا معنی ہے بخیل کے بھی. اور ابلیس کی کنیت تھی ابو مرہ. شیطان کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ابو مرہ. آپ کو پتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پہلے نام کیا تھا؟ عبد شمس، سورج کا بندہ. اچھا، اس طرح کے نام بھی بہت ملتے تھے، عبد شمس، عبد فلاں، فلاں کا بندہ، اس کا بندہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد شمس، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے. ان کا نام بدلا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کا نام پھر آقا علیہ السلام نے رکھا، اور کیا نام رکھا؟ عبد الرحمن. تو یہ ہیں وہ طبیعتیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت پسند تھی. نام رکھے پیارا نام. اور سارے ناموں میں پیارا نام. کسی کے یہاں پر اگر لڑکا پیدا نہ ہو تو قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب، میں نے ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو دیکھا کہ جو قبلہ شیخ صاحب کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہو. بیٹیاں تو رب کریم نے رحمتیں تو عطا کر دی، نعمت بھی آ جائے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم پہلے دن جب تم کو پتا چلے کہ تمہاری زوجہ امید سے ہے تو اسی وقت میں میاں اور بیوی نیت کر لیں کہ اگر میرے یہاں لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں یہ تجربہ آزمایا ہوا ہے. جس نے یہ نیت کی، رب نے اپنے حبیب کے صدقے اس کو لڑکا عطا کیا. حبیب کے صدقے صرف لڑکا ملے؟ ارے حبیب کے صدقے جہاں مانگ لے پورا جہاں ملے. تو محبوب کے نام کی صرف نیت کر لے تو رب کریم نے ان کو بیٹا عطا کیا. اور اسی طرح سے میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک شخصیت سے بہت زیادہ پیار تھا. ان کی شہادت پر جتنا حضور روئے ہیں شاید ہی کسی اور کے شہید ہونے پر حضور کو اتنا غم ہوا ہو. اور وہ شہادت تھی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی. ہم لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں، شروع سے یہ ایک عادت رہی، مدینہ پاک پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے جسمانی طور پر، ورنہ تو روحانی طور پر تو سرکار ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہے. اگر میں یہ سمجھوں کہ اس وقت میرے نبی مجھ کو نہیں دیکھ رہے میرا تو ایمان چلا جائے گا. میرے نبی ہر جگہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام کے دربار میں جب ہم پہنچتے ہیں مدینہ شریف میں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جسمانی حاضری پیش کرنے سے پہلے حضور کے چچا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جا کر آقا کے دربار کا سفارشی بناتے کہ آپ ہماری طرف سے
سفارش آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اب آپ کا وہ ادنا امتی، آپ کے دربار کا وہ ادنا غلام آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ اگر سرکار کے دربار میں ہماری پرچی لگا دیں گے سفارش کی تو ہمارا کام بن جائے گا، کیونکہ حضور کے دربار میں سب سے پہلے جس کی سفارش چلتی ہے وہ امیر حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ایک زمانے سے بزرگوں کا یہ طرز اور طریقہ رہا کہ امیر حمزہ کے دربار میں حاضری دینے کے بعد پھر پہنچے کہاں پر؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ تو وہاں پر بھی علماء نے یہ فرمایا کہ آقا کو بڑی محبت تھی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے۔ اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ اگر رب نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا، تو پھر رب نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ اتنے سارے حمزے آج آپ کو اسی شہر کراچی میں نظر آئیں گے کہ جن کا نام حمزہ ہے۔ معلوم کیا تو پتہ یہی چلا کہ بیٹا نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے یہ منت مانی کہ بیٹا ہوگا تو نام حمزہ رکھیں گے، رب نے امیر حمزہ کے صدقے حمزہ عطا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ طریق روحانی کہ جس پر انسان عمل کرے تو رحمتیں بھی ملیں اور نعمتیں بھی ملیں، کیونکہ ذکر ہی رحمت للعالمین کا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا۔ عرش اولیٰ پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ عرش اولیٰ پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ جلوت والے خلقت والے، جلوت والے خلقت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، عاصی کو تم نوری بناؤ۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، عاصی کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ اللهم صل على سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے مالک، افطار کی یہ گھڑیاں قریب ہے، فرشتوں کے سامنے تو اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے، روزے داروں پر۔ یہاں پر موجود روزے دار بھی ہے اور تیرے محبوب کے عشاق بھی ہیں۔ ذکر سنا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، بھول گئے اپنی بھوک اور بھول گئے اپنی پیاس۔ تیرے محبوب کی محبت میں ساری بھوک ختم ہو گئی۔ اے میرے مالک، عشق رسول کی اس آگ کو ہمیشہ ہمارے سینوں میں بھڑکتے رہنے دینا۔ اس محبت سے کبھی ہمیں محروم نہ فرما۔ اپنے حبیب کے عشق میں زندگی عطا فرما، ان کے عشق میں موت عطا فرما، ہماری نسلوں میں اس عشق کو منتقل فرما۔
ان کی عادات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کے فرمان کے مطابق ایک ایک قدم زندگی کا اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ دے اور ہمیشہ اسی رنگ مدینہ میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک جمعے میں اور یہ ڈھلتی ہوئی شام اور قبولیت کی وہ گھڑیاں، اے میرے مالک ہمارے پورے رمضان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس جمعے کی مبارک وہ ساعت کے جس میں قبولیت کی گھڑیاں، اے مالک سب کی ساری حاجتیں پوری کر دے، سب کی ساری مرادیں پوری کر دے، سب کو قرضوں سے نجات عطا کر دے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جہاں بھر میں لوگ اس وقت دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل ہے، اے میرے مالک جس نے جو دل میں آرزو تمنا کی، اے جائز اس کو پورا فرما دے۔ تجھے تیرے محبوب کے وہ چمکیلی صورت کا واسطہ، وہ چمکتے ہوئے چہرے کا واسطہ، وہ شمس و ضحیٰ کا واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔